اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اہل حدیث ہیں، محدثین کے ہم وارث ہیں۔ لوگوں نے تو محدثین کو بائیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا اہل حدیث انگریز کی اولاد ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا فتویٰ ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں یہ؟ کوئی بات نہیں، ہم نے برداشت کی ہے الفاظ، الحمدللہ۔ بڑی تیز تند ہوائیں چلی ہمیں مٹانے کے لیے، لیکن وہ ہوائیں ختم ہو گئیں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکا۔ بالکل محدثین کو لوگوں نے یہ بات کہ یہ باہیں تھے، ان کی اولاد اور ذریت نہیں تھی، ان کا ماننے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگوں نے ہمارا مذاق بنایا کہ یہ کیسے اہل حدیث ہوتے ہیں؟ اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو حدیثوں والا ہوتا ہے۔ ان کے عام عوام کو تو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں آتی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا حجے نہیں کر سکتے تھے۔ اہل حدیث کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم حنفی ہوتے ہیں۔ بھئی تم نے کون سی فقہ کے اصول اور ضوابط اور فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھ لی ہے؟ تم حنفی بن سکتے ہو ہدایہ کے بغیر؟ تو ہمارے عوام اہل الحدیث محدثین کے وارث، ان کے منہج عقیدے پہ چلنے سے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں نا۔ شیخ الہاد کی بات کر رہے تھے۔ الہاد کے خاتمے کے لیے دنیا میں دو باتیں یہ یاد رکھیں اچھی طرح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الہاد کا قلعہ کما ہو، الہاد کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں۔ الہاد کی تعریف کرنا بھی بسا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھئی حق سے ہٹ جانا، یہی تعریف ہے نا، مائل الحق ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہم جو تعریف کرتے ہیں الہاد کی، وہ یہ کرتے ہیں الہاد ہے مسلک محدثین سے جانتے بوجھتے انحراف کر دے، اسے پھر جانا۔ کوئی بندہ کہ میں مسلک محدثین سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہوں، وہ ملحد ہے۔ مسلک محدثین حق ہے، اس سے جو منحرف ہو جائے گا وہ ملحد ہے، خواہ کس کیٹیگری کا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو اس کو پتہ ہو یہ حق ہے، یہ مسلک محدثین ائمہ دین کا یہ مسلک ہے۔ اور شروع سے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اہل السنہ اور ایک اہل کلام۔ ان کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے۔ جس نے یہ فرق نہیں کیا اسلام کے مفاد کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اہل السنہ محدثین عظام، ائمہ دین، ائمہ اسلام، ائمہ ہدا ہیں، اور جو دوسرا طبقہ اہل کلام ہے، اہل کلام جو قرآن و حدیث کو اپنی عقل اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈالتے تھے، وہ اہل کلام تھے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی وفات 790 میں ہوئی۔ اپنی کتاب کے اندر لکھیں لا تجد مبتدئا ممن ينسب الى الملة وهو يستشهد على بدعة بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته۔ دنیا میں جتنے گمراہ، جتنے ملحد، جتنے بے باک انسان جسارت تو والے گزرے ہیں نا، جن کو بدعتی کہتے ہیں، حق سے جو منحرف ہوتے ہیں، اہل سنت کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے تئیں دلائل رکھتے ہیں قرآن و سنت کے۔ لوگوں کے اسلام سے بھی دور کریں گے تو اسلام کی دلیلوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ ہی دور کریں گے نا۔ دلیل قرآن و حدیث ہی پیش کریں گے۔ ہر ظالم، ہر برا انسان جو برائی کو، گمراہی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ بھی اپنے پاس قرآن و سنت کی دلیل رکھتا ہے کہ میری اس بدعت، اس ضلالت پر، اس گمراہی پر، اس کفر، اس الہاد پر یہ دلیل ہے۔ قرآن و حدیث تو حق ہے۔ کرتا کیا ہے؟ فَيُنزِلُ عَلَى مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ، اس کو اپنی عقل اور اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ کر دیتا ہے۔ جو سنی اور اہل السنہ میں سے ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اہل حق میں سے ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر اہل السنہ والجماعت ائمہ محدثین پر بھروسہ کرتا ہے، ان کے علم کو اپنی دلیل بناتا ہے۔ وہ ایک عافیت کے راستے پہ چل نکلا ہے، اب اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ اب ضلالت میں نہیں، کیونکہ اس پر نور اور علم آ گیا نا۔ ضلالت کی تعریف کیا ہے؟ ضلالت کی تعریف یہ ہے جہالت کے بنا پہ انسان جو خطا کرتا ہے اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ مطلب ایک جاہل انسان جب خطا کرے گا اس کی وہ ضلالت ہوگی۔ ایک عالم کی جو خطا اس بنا پہ جو خطا ہوگی، یعنی علم کے ہوتے ہوئے، وہ اس کی ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے جس بنا پہ عند اللہ ماجور ہوتا ہے۔ یہ جملہ مترجمہ تھا۔ میں عرض کر رہا تھا الہاد
کے خاتمہ کے لیے، کلا کما کے لیے، اس کی جتنی بھی صورتیں اور حالتیں اور شکلیں ہیں، ان کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن بیان کرو، اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اور خوبیوں والا دین ہے۔ اتنی خوبیاں اسلام کے اندر، اتنی خوبیاں، میں تو مبالغہ کی حد تک بات کر دوں، پوری دنیا کے علماء مل بیٹھیں، سمندروں کی سیاہی بن جائے، درختوں کی کلمے بن جائیں، اسلام کے محاسن پھر شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا خوبیوں والا دین ہے۔ اطمینان پیدا کریں اللہ کے دین پر، یقین کی صورت تک کہ اللہ کا سچا دین ہے۔ اتنی خوبیاں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیا اس کی مطلب کوئی ایک بتائیں نا جی، شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ اسلام انسان کو کتنا تحفظ دیتا ہے، اس کی جان کو، مال کو، عزت کو، عقل کو، اس کی نسل کو بقا بخشتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ ایک طلاق ہو گئی، میاں بیوی میں جدائی واقع ہو گئی، اب چھوٹا سا بچہ کس کے پاس جائے گا؟ ایک چھوٹا بچہ، انسان کا ایک چھوٹا بچہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا؟ وہ تو ایک واقعہ نا حدیث کا، آپ نے اللہ اس کا دل جو ہے اس کے باپ کی طرف پھیر دے۔ وہ تو اس کی ماں کافرہ تھی، تب آپ نے فرمایا تھا نا، وہ تو معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ اصل وہ بچہ کس کے پاس جائے گا؟ نہیں، ماں کے پاس کیوں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ بولیں، باپ کے پاس کیوں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ دیکھو، باپ میں اس کی تربیت، اس کی صلاحیت، اس کی تعلیم، اس کے دین کو بقا کون بخش سکتا ہے؟ اس کی تربیت کا سامان کون کر سکتا ہے؟ اس کی پرورش صحیح معنوں میں کون کر سکتا ہے؟ اس کو اسلامی نہج پہ کون رکھ سکتا ہے؟ دین سے اس کی وابستگی کو بجا طور پر کون قائم کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے کرو۔ اگر باپ میں یہ صلاحیت ہے تو باپ کے حوالے کر دو، باپ میں نہیں ہے تو پھر ماں کے حوالے کر دو، ماں میں نہیں ہے تو باپ کے حوالے کرو۔ ماں چیختی چلاتی رہ جائے، پرواہ نہیں کرنی، انسان کو بچانا ہے، بے شک یہ روتی دھوتی رہ جائے۔ اگر دونوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ایک تیسرے فرد، خاندان کے تیسرے فرد کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ میں ایسے اسلام کو قدر کی نظر سے کیوں نہ جانوں، میں اس پہ اپنی جان کیوں نہ قربان کر دوں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تمام انبیاء کا دین ہے، جو میری عزت کا محافظ، میری جان کا، میرے مال کا، میرے دین کا، میری عقل کا، جو مجھے مکمل طور پر حفاظت میری کرتا ہے، جس بن میں جی نہیں سکتا، جو میری زندگی ہے، میں اس اسلام کی قدر کیوں نہ کروں؟ میرے بھائیو، اس کی خوبیاں بیان کریں جتنی ممکن ہو سکے، جس کے دل میں اسلام کی محبت گھر کا جائے، وہ اسلام کا دشمن کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اسلام پر معترض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلامی تعلیمات کو جھٹلا کیسے سکتا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح نا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے اسلام کے دفاع میں بات کریں، بڑے تحمل کے ساتھ، سختی نہیں کرنی، جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے، نرمی سے کام لینا ہے۔ اسلام کے دفاع میں یوں کھڑے ہو جائیں، ایسے آپ کو نیند بھی نہ آئے، اپنی نیند قربان کر دیا کریں، اپنے اس وجود کو اللہ کے دین کے لیے اس کو خرچ کریں، صرف کریں۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لا یستطاع العلم براحت الجسم، یعنی سال پسندی سے تو دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں کہ جناب میرے اس گوشت پوشت میں کوئی حرج بھی واقع نہ ہو، میری صحت ہی ایسی ہی رہے اور میں تھکوں بھی نہیں، پھر میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ پھر میں کوئی تخلیقی کوشش کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا۔ پھر مکھی ماروں گا، پہلوں نے جیسے کہ ایسے ہی میں مولوی بن کر لوگوں کے سامنے جناب رہوں گا، یہ میں نے کام نہیں میرے بھائی۔ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے تو تخلیقی کام کر، جس کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، فرصت کے لمحات، قیمتی لمحات آپ کے پاس ہیں، اسباب ہیں، آپ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو عالم بنائیں اور ملحدین کو منہ توڑ جواب دیا کریں، میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں اسلام کو نمائندہ، بات کرو، اسلام پہ اعتراض کرو۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ بعض جاہل لوگ ان کے مخالف اور دشمن بن گئے، اور کئی مملکتیں اور ریاستیں اور کئی یعنی ایسے لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ کیا شان والا انسان ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تو ڈاکٹر ہے، ٹیکے لگانے والا اور گولیاں جو ہے نا جی وہ امراض ہیں جی،
اللہ نے اسے کتنا کام لیا، اس نے پورے کفر کو للکارا ہے، آؤ میں اسلام کو مانے، اسلام کروں، آپ اعتراض کرو میں جواب دیتا ہوں۔ دنیا کو ورطہ حیرت وہ اس انسان نے ڈال دیا، عقلی نقلی جوابات لوگوں کو دیے، اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کریں۔ نمبر 2 بات، آپ مسلک محدثین پر کربند ہو جائیں۔ ہر خیر جس کا نام خیر اللہ نے محدثین کو عطا کر دی تھی۔ اپنے آپ کو الحاظ سے بچانے یا لوگوں کو الحاظ سے بچانے کے لیے واحد راستہ محدثین کے مسلک پر چلنا ہوگا۔ ہر الحاد کا توڑ اس کے اندر ہے، ہر الحاد کا خاتمہ کلا کما اسی کے اندر ہے۔ آپ ایک علم بلند کریں، میں مسلک محدثین کو اٹھانے والا، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں ان کی ذریت ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، میں ہوں محدثین کا وارث، وہ میرے آبا و اجداد تھے، مجھے ان پر فخر ہے۔ اگر آپ محدثین کے مسلک پر چلتے ہیں، یقین جانیں آپ کا سر بلند ہو جائے گا، کوئی گمراہی آپ کے قریب تک نہیں پھٹکے گی، آپ لوگوں کو بھی گمراہی سے بچا سکتے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں، راستہ ہی نہیں۔ ہم نے بہت سوچا ہے، بہت سوچا ہے، بہت سوچا ہے، کوئی حال نہیں ہے سوائے اس کے کہ پوری دنیا کو مسلک محدثین پر لا کھڑا کر دیا جائے۔ اس دن الحاد کا جنازہ نکل جائے گا۔ محدثین خوبی ہیں۔ اگر آپ فتنہ تکفیر سے بچنا چاہتے ہیں، اس وقت یہ دنیا کی ہلاکت کا باعث بن چکا ہے، دنیا کو آدھی سے زیادہ دنیا جس نے تباہ کر دیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، سمپل سا، محدثین کی تعلیمات کو حرز جاں بنا لیں، بات ختم۔ خیر ہی خیر ہے، ہر خوبی ان کے پاس ہے، ضرورت ہی نہیں ہے نہ اونچ نیچ کی، نہ غلو کی، نہ افراد کی، نہ کیا کہتے ہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس مسلک محدثین پہ رہیں گے، خیر پہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ نے ایک بات سمجھا دی ہے، 2 باتیں اللہ نے مجھے سمجھائی ہیں۔ ایک مسلک محدثین، اور نمبر 2 بخاری کا، امام بخاری کا جو منہج ہے روات کے حوالے سے، کیا خیال ہے بچے؟ اللہ نے ہمیں شفا یاب کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہماری ہر پریشانی جھٹ گئی ہے۔ بخاری کی جو راوی، بخاری کی جو سند ہے، آئے کوئی اس پر اعتراض کرے، کسی راوی پر، کسی سند پر، اللہ نے موم کر دیا ہمارے لیے، ہمیں سمجھا دی یہ بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کیا چاہتے تھے، ان کا منہج کیا تھا، ان کی محدثانہ جو کوششیں وہ کیا تھی، یہ ایک اللہ نے معاملہ آسان کر دیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو محدثین کے حوالے سے بتا رہا تھا، آپ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ ایک محدثین کے مخالف گروہ اہل کلام کا گروہ، جن کو متکلمین کہتے ہیں، لوگ ان کی کتابیں، ان کے دین کو لے کر مدرسوں کو پڑھاتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند نام رکھ دیتے ہیں، اور کسی نام کی جامع رضویہ رکھ دیتے ہیں، اور فلاں فلاں رکھ دیتے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی ہے سارا کام، یہ ایسے ہی ہے سارا کام۔ یہ علم نافع کی خدمت نہیں، نہ یہ علم نافع ہے۔ بات یہ ہے کہ جو منہج محدثین ہے، محدثین کے ساتھ جن لوگوں کا رشتہ اور تعلق ہے وہ اہل حدیث کا ہے۔ قرآن و حدیث کا صحیح علم ان کے پاس تھا، اور ان کی سب سے بہت ساری ان کی خوبیاں تھیں۔ ہر خوبی سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جو محدثین اعظام تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پہنچتے تھے۔ یہ جملہ نہیں سمجھ آئے گا آپ کو، یہ تو بیمار دلوں کا علاج ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مراد کو پہنچنے والے صرف اور صرف اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، ائمہ اہل سنہ ہے۔ دنیا میں ترجمے کا فتنہ آ گیا۔ ترجمے سے مراد کیا ہے؟ ضربہ مجھے استاد نے پڑھا دیا، اس کا معنی اس نے مارا۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، زمانہ حال جم استقبال، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ کوئی علم ہے بھائیو؟ یہ تو فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ کتنے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے گمراہی اور ضلالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں گرا دیا اپنے آپ کو۔ محدثین کو نحو صرف آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بتائیں تو صحیح نا، ہیں؟ اور محدثین کو نحو صرف آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ وہ ان فنون کے، ان علوم کے موجد ہی محدثین ہیں، ان کو نہیں آتی تھی۔ دین کو ہم نے نحو صرف پر
کسی اور علم کی بنیاد پہ نہیں سمجھنا. ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو محدثین کے علم کے مطابق سمجھنا ہے. بس یہ بات یاد رکھیں. یہ عافیت کا راستہ، بار بار کہوں گا کہ اس میں عافیت ہے. محدثین اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو پانے والے تھے. اللہ کی مراد کیا ہے، رسول کی مراد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کما حقہ، محدثین اس کو جانتے تھے. کما حقہ، جس طرح حق تھا اس طرح وہ جانتے تھے. میں نے گمراہ کو سنا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکر. ایسی ہے جی. کہتا ہے منا میں حاجیوں کو کہا گیا تم اللہ کی یاد کرو جس طرح آباء و اجداد کی یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ. کہتا ہے یہ کیا ذکر آپ نے بنا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو مجنون پاگلوں کا ذکر ہے. 1000 بار سبحان اللہ پڑھ دیں، 1000 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دیں، یہ کیا ذکر ہے؟ یہ تو بے وقوف آدمی کوئی کہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا. آپ بات نہیں سمجھے. وہ کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم تو کہتے ہیں ہمارے بابا جی ہمارے دادا جی نے یہ کام کیا تھا، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اس طرح اللہ کا کوئی بتاؤ، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، یہ چیز خلق کی، یہ اس کی، ایسے بات کرو. آپ بات تو نہیں سمجھے. آپ بتائیں اس آیت کریمہ سے اللہ کی مراد کیا ہے، بس اتنی بات بتا دیں مجھے. یہ کون بتائے گا؟ یہ محمد کریم بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بتائیں گے، تابعین بتائیں گے، تبع تابعین ائمہ دین بتائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا مراد لی؟ یہ مراد تھی نا اللہ کا ذکر، جس سے آپ فرمائیں 70 بار سے زیادہ استغفر اللہ، اتنے 100 بار میں سبحان اللہ، اتنی 100 بار جو بندہ ایسے کرتا ہے، اتنے 100 بار اتنے پڑھتا ہے، اس کو یہ اجر ملے گا. یہ مراد ہے نا. لیکن کیا کریں جاہلوں اور ظالموں کا. وہ قرآن کو اپنی مرضی سے موڑنا چاہتے ہیں. ہر انسان اپنے علم کے بلبوتے پر قرآن و حدیث کا مطلب بیان کرنا چاہتا ہے. اس سے بڑی دنیا میں خطا کوئی نہیں اور اس سے بڑی گمراہی اور ضلالت نہیں ہے. مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، نو انسانیت کو آپ مسلک محدثین پر جمع کر دیں. آ جاؤ، محدثین کا مسلک یہ اسلم ہے، احکم ہے، عالم ہے، اقوم ہے. یہ 4 خصوص محدثین کے مسلک میں پائی جاتی ہیں. مسلک محدثین اسلم، عالم، احکم، اقوم. ہر خیر، یعنی میں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو اگر کوئی جانتے ہیں تو احمد حنبل جانتے ہیں، امام بخاری جانتے ہیں، امام مسلم جانتے ہیں، اور کون جانتا ہے؟ امام مالک جانتے ہیں، ائمہ محدثین جانتے ہیں، فقہائے امت جانتے ہیں. تو یہ محدثین کا فہم، ان کا علم. اور محدثین جو تھے اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو پہنچنے والے، پانے والے تھے. میں آپ کو ایک محدث کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صرف ایک محدث کا. وقت نہیں ہے، حوالہ جات حذف کرتا ہوں، اور عبارتیں بھی نہیں پڑھتا. ایک محدث ہے جس کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کل روایات 5000 کچھ بیان ہوتی ہیں، بس ان میں سندیں مراد ہیں. روایتیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی 1400، اور ان میں سے بھی کچھ 600 ضعیف، 900 صحیح حدیث ابو ہریرہ راوی ہے. کم عرصہ نبی پاک کی صحبت میں گزارا. میں نے ایک رافسی کو سنا، وہ قتل ہو گیا. وہ کہتا ہے ابو ہریرہ پیاز بیچنے والا ہے. انہوں نے ایک روایت بھی گھڑی ہوئی ہے نا، فقہ ایک جگہ تھی جو مکہ کے پاس تھی، وہاں کے پیاز بڑے مشہور تھے. تو وہ پیاز لے کر آیا، کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. کسی نے کہا ابو ہریرہ یار پیاز نہیں بیچتے پہ، بیچتے ہیں. انہوں نے کہا بیچ دینے. میں نبی پاک کو سنا، جو فقہ دے پیاز کھا اس میں تینج ہو جاتا ہے. اور ظالموں، تم اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ دن آئے گا جس کو قیامت کہیں گے. قیامت کا معنی کیا ہے؟ کہ لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آ جائیں گے. ابو ہریرہ بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے. ابو ہریرہ اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیس دائر کریں گے ان ظالموں کے خلاف. کہاں، یعنی کتنا لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، بربادی ہے، زمین پر فساد کر دیا، جہالتیں، ضلالتیں، الحاد، کفر، جی علم کے ساتھ دشمنی، عقل سے دشمنی کمائی ہے لوگوں نے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ محدث تھے. حدیث مسرات بیان کی ہے. اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، کوئی بخاری تو نہیں پڑھا رہے نا. حدیث مسرات بیان کی.
مناظرہ ایک صدی میں ہو رہا تھا. آپ اشارہ کریں شیخ. اچھا، مناظرہ ہو رہا تھا. مناظر جو معترض تھا وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. لوگ بیٹھے ہیں، حدیث مسرات پہ مناظرہ ہو رہا ہے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا، ہوتا ہی بڑا، اس کو بڑا کیا کہنا ہے، اژدہا گرا. اتنا بڑا سانپ گرا چھت سے، اور وہ آگے آگے اور سانپ اس کے پیچھے پیچھے. لوگ اس کو کہیں توبہ کر، وارن مار دے گا تجھے، زہریلا سانپ قتل کر دے گا تجھے. اس نے توبہ کی، اس کی جان بخشی ہوئی. بات سمجھے یہاں ایک نقطہ ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. مطلب کیا اس کا؟ ابو ہریرہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں پاتا تھا، یہ معنی ہے نا. نبی گویا ہوتے تھے، ابو ہریرہ روایت کرتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا کہ رسول پاک حبیب خدا، حبیب کبریا کی مراد کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ایسا کوئی خیال ہے آپ کا؟ ابو ہریرہ اللہ نے ثابت کر دی دنیا والوں پہ، ابو ہریرہ مراد رسول کو پانے والا تھا. ابو ہریرہ مراد رسول کو پانے والا تھا. محدثین نظام ہے. کیلیفورنیا میں گمراہ رہتا ہے 30 سال سے، یہ پرویز سے متاثر ہے. کہتا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ نے 3 چیزیں حرام کی ہیں. حرمت علیکم المیتۃ، تو کہتا میتہ سے مراد گمراہ، یہ کیا ایسی نالائق قومیں ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ ہی نہیں لڑ سکتی. ودم، دم سے مراد یہ خون خرابہ، یہ دھماکے، یہ قتل و غارت. واللحم الخنزیر سے مراد یہ مولویت کی جنگیں، ٹکراؤ، ان کے اختلافات، ان انتشار، یہ لحم خنزیر ہے. یہ بات محفوظ ہو گئی، آن دا ریکارڈ، روز قیامت سامنے آئے گی ضرور انشاءاللہ، میرا ایمان ہے. آپ بتاؤ، سوچیں آپ، کیا اللہ کی یہی مراد ہے جو اس ظالم نے بیان کی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں اس کا. اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے نا کہ مومنوں مسلمانوں میں یہ کوئی مراد نہیں لیتا، اور تو کوئی جواب نہیں اس کا. وہ آپ کو لغت سے ثابت کر دے گا، دیکھو جی لحم خنزیر سے لغت میں یہ معنی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ دین کو لغت کی بنیاد پر تو نہیں سمجھ جسے پرویز سمجھتا تھا. فلولا انہ کان من المسبحین، پرویز کہتا تھا سبہ یسبح، تسبیح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا. یونس نبی اگر تیرنے والوں میں سے نہ ہوتے تاکہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تیرتے تو اس لیے بیر لے آئے. 2 باتیں ثابت ہوئی کہ لغت عرب کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. اگر سمجھا جا سکتا پھر پرویز صحیح ہے. بات سمجھے؟ دوسری بات کیا ہے؟ مراد رسول. آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرے پیغمبر کے کلمات تھے. تسبیح، یہ وہ تسبیح تھی، اللہ کی وہ تعریف تھی، وہ اس کے اندر وہ انکساری تھی ان الفاظ کے اندر. رہتی دنیا تک ہم نے قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا، ان الفاظ کا جو دعا کرے گا اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے. یہی معنی ہے. رسول پاک نے اس کی کیا مراد بیان کی؟ یعنی تسبیح، سبح یسبح، تسبیح کا کیا معنی رسول پاک نے یہاں بیان کیا؟ اللہ کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی تعریف. یہ ہے مراد رسول. لغت عرب کی بنیاد پر رسول پاک یا اللہ کی مراد کو کوئی بھی نہیں پا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہم تو عفیت میں ہیں. میں کئی بار بتاتا رہتا ہوں، اللہ نے یہ سمجھ دے دی. اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتے، بہت شکر، بہت شکر، بہت شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو نے اپنے سچے دین کا مفہوم دیا ہے. بہت اللہ کی مہربانی ہے ابھی ہم پر. ہم سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مالدار ہیں بھائی، سرمایہ دار ہیں ہم پر. اللہ کا خاص فضل ہے جو ہر ایک پر نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے سچے دین کا فہم دیا. عقیدہ توحید، مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ وہ اللہ نے سمجھا دیا. اہل سنت کا عقائد و اعمال اللہ نے جو سمجھائے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. آپ بتائیں، لغت عرب یا کسی بھی اصول ضابطے، یعنی یہ نحو و صرف کی بنا پہ آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. سر سید تھا، بہت بڑا ملت گزرا ہے اس دنیا میں.
حدیثوں کا منکر تھا، لیکن پرویز کی طرح وہ منکر نہیں تھا، وہ حدیث لیتا تھا جو اس کے من پسند ہوتی تھی۔ من کے خلاف بخاری مسلم کی حدیث کو چھوڑے گا، من کے موافق اگر اس کی حدیث کوئی جھوٹی، من گڑا ضعیف، اس کو لے لے گا، جھاڑ پھونک کر صاف کر کے، جس کو محدثین نے رڈی کی ٹوکری میں رکھا اس کو پھونک کر اپنا مذہب اور دین بنا لے گا۔ کہتا ہے سود کوئی نہیں ہوتا، ویسے مولوی نے بنایا ہوا پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح کی معجزات کا منکر ہو گیا تھا، بڑا بڑا الہاد اس کے اندر، بڑا بڑا کفر اس کے اندر تھا۔ سر سید سے بڑا دنیا میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نے کافر کو نہیں دیکھا۔ لا الہ الا اللہ، اگر مجھے آپ لے جائیں مقام ابراہیم اور حجر اسود درمیان میں کھڑا ہو کر قسم اٹھاؤ، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، سر سید اتنا بڑا کافر تھا، بہت بڑا کافر، بہت بڑا، نہ جنت کو مانتا تھا نہ جہنم کو مانتا تھا۔ کہتا ہے جنت سے مراد، جو جنت لفظ قرآن میں ایسے مراد یہ دنیا کے نظارے، یہ خوش نما سلسلے، یہ جی ہاں جی مراد میں کافر جنت میں، مسلمان جو نبی پہ ایمان لائے قرآن مانتے وہ کافر، وہ جہنم میں، یہ مراد اس ظالم کی۔ جہنم سے مراد یہ لوڈ شیڈنگ، دنیا کی سختی، یہ گرد و غبار۔ ہاں جی اور یہاں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر، دنیا کا ہر منکر حدیث، جو منکر حدیث ہوگا وہ نہ جنت کو مانے گا نہ جہنم کو مانے گا۔ آج آپ کے سامنے غامدی صاحب ہے نا، چلیں وہ یہ بات نہیں کرتے، حوروں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حوریں شوریں کوئی نہیں ہوں گی۔ میں تو کہتا ہوں میرے مولا غامدی صاحب کو اس جنت میں لے جا جس میں، اس جنت میں داخل نہ کرنا جس میں حوریں ہوں گی۔ آپ بات تو نہیں سمجھے، غامدی کو اللہ اس جنت میں نہ لے جائے جس میں حوریں ہوں گی۔ کہتا حور سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، کوئی لغز کا سارا لے کر انکار کرتا تھا۔ سر سید کہتا تھا آدم، یہ جو ملا بابا آدم لفظ سنیں، یہ بھی گستاخی ہے نا، غلط لفظ ہے، یہ ہمارے خطبہ کی اسی تصحیح اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے عوام اور یہ جو ملا کہتا ہے نا، یہ بابا آدم کوئی شخصیت ہے، شخصیت کا نام نہیں، نوع انسانیت ہے۔ کہتا ہے شیطان کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بتاؤ کتنا بڑا مومن ہے پھر؟ اب بات تو نہیں سمجھے، یہ بڑے بڑے ظالم۔ نہیں جی نہیں آپ صاحب، اچھا جی آج بیٹھنا ہے آپ نے صبح تک، شاہ جی فجر کے بعد آپ سے ہم کلام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی مہمان آئے، مہمان چلے جائیں گے، آپ تو بیٹھ رہیں گے نا۔ گستاخی معاف شیخ۔ اچھا جی کوئی بات نہیں۔ وہ کہتا تھا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ اس کا یہ معنی آپ کرتے ہیں نا؟ ہاں جی آپ اپنا عصا پتھر، بعض اس کا معنی چٹان بھی کرتے ہیں۔ چٹان کہاں سے؟ حجر کا معنی تو حجر پتھر ہوتا ہے، چٹان تو نہیں ہوتی نا۔ کیا کہتے ہیں؟ چٹان کی تو اور عربی ہے اور حجر کی اور ہے، یہ دیکھیں پتھر کی اور ہے۔ اچھا جی یہ کہتا نہیں، اس کا معنی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے چٹان پر چلیں۔ ہاں جی انگریز نے کہا یہ سر سید ہے، لوگ اس کو بڑا علامہ فہما، اس نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ظالم نے۔ اتنی داڑھی دیکھیں، اس کی ٹوپی دیکھیں، کرتوت دیکھیں آپ اس کے علم۔ اب دیکھیں ضرب یضرب ضربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، مثال دینا بھی ہوتا ہے اور چلنا بھی ہوتا ہے، تین معنی نا ضرب کے۔ آپ نے پڑھے ہیں نا؟ جب ضربہ کے ساتھ صلہ فی آئے گا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ چلنا ہوگا۔ قرآن کریم میں کیا ہے جی؟ وہ اذا ضربتم فی، جب آپ زمین پر چلیں تو فی کے ساتھ معنی، ضربہ کے ساتھ فی آئے، ضربتم فی الارض، فی آیا تو معنی کیا ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ ادھر کیا ہے؟ فی نہیں ہے تو وہ فی کا معنی کر رہا ہے۔ یعنی ان جاہلوں کو نہ صرف آتی ہے نہ نحو آتی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو جانتے ہیں، یہ ظالم اور برے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ان کا سکول آف تھاٹ کون سا تھا؟ وہ اس سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی گمراہی کا سرچشمہ کیا، کہاں سے ان کی گمراہی پھوٹتی ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ جو گمراہی لوگوں کو سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کی اپنی علمی کوئی فوقیت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ پرویز کہا کرتا تھا
ویسے تم حدیث کی بات کرتے ہو، حدیثیں کہاں، یہ تو روایات ہیں، حدیثیں تو ہیں نہیں، میں حدیث کو مانتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتا، پڑھا لکھا تھا نا، مہذب بات کرتا تھا۔ اچھا اس نے کہا لاؤ تم کوئی قرآن کریم کی آیت، میں اس کی تفسیر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کیا ضرورت ہے پھر حدیث کی؟ چھوڑ دو، یہ جو چھوڑ دو۔ یعنی مسلمانوں کے پاس جو ایک علمی ورثہ ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلتا چلاتا ہم تک پہنچا، اس سارے سلسلے کو تم چھوڑ دو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے کہا پرویز صاحب ہم اس دین کو ماننے کے لیے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تیار نہیں ہے جس کو 1400 سال کسی نے نہیں سمجھا۔ ہم اس دین کو سمجھتے جس کو اصحاب محمد نے سمجھا، ہم اس دین کو مانتے جس کو تابعین نے اپنے کیا کہتے ہیں جی خون کے ساتھ یا اپنے پسینے کے ساتھ آپ یاری کی، اپنا پسینہ نکالا جس دین کی نصرت میں۔ اس طرح تبع تابعین ہیں، ائمہ اسلام ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں۔ ہمارا جب رسالہ سنہ پہلا نکلا تھا، آپ صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، ابو حاتم کا تھا، ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ امام ابو حاتم ابو زرع جوڑی تھی، جوڑی دونوں راضی تھے، ایک شیخ کے پاس پڑھنے، ایک محدث کے پاس گئے، مچھلی لی رکھی، وہ ہلکا درس میں چلے گئے، لمبا ہو گیا سلسلہ، پھر سے ہلکا شروع ہو گیا، پھر سے ہلکا شروع ہو گیا، واپس آئے تو مچھلی اس کی کتنی، ویسے اگر تازہ مچھلی کتنی بدبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور وہ گل سڑ جائے تو پھر آپ کو منہ میں دانتوں میں مچھلی کے ذرات نکالیں ایسے دیکھیں کتنی ان میں سمیل بدبو ہوتی ہے۔ امام ابو حاتم رازی حضرہ کہتے ہیں واپس آئے، بھوک سے نڈال تھے ہم، عرصہ تک یعنی کتنے وقت تک درس حدیث میں بیٹھے رہے، ہم نے وہ گلی سڑی مچھلی کھائی تھی، گلی سڑی مچھلی کھائی تھی ہم نے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے رسول کا ادب کرتے ہوئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ کون کہتا ہے ابو حاتم فوت ہو گئے؟ سامنے آئے نا بات کرے نا، ابو حاتم فوت ہو گئے، ابو زرع فوت ہو گئے۔ کہتے ایک دن آیا سفر میں ہمارے پاس، یہ سفر کا سامان زاد راہ ختم ہو گیا، میں نے اپنے تن کے کپڑے بیچ دیے تھے۔ یہ مسلک ویسے تو نہیں آ گیا، یہ حق ہمارے پاس ایسے تھوڑا چل کے آیا، قربانیاں محدثی نظام کی قربانیاں تھیں۔ یہ کہتے ہیں جی اس دین کو آپ چھوڑ دو۔ اچھا جی کس دین کو مانیں؟ جو میں آپ کو سمجھاؤں وہ اس دین کو مانو۔ اچھا جی وہ کیوں مانیں؟ وہ غلط ہے، تم صحیح، کیوں وہ غلط ہے؟ جواب آنا چاہیے نا کیوں غلط ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ آیت کریمہ آئی، تفسیر لکھی پرویز نے، جب یہاں تک پہنچا ترجمہ لکھا اور آگے چل گیا، مر گیا، آئیں اس کے حواری اور ساتھی ہمیں بتائیں اللہ کی مراد کیا ہے یہاں سے، کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک نے تفسیر کی کہ نہیں کی؟ صحابی نے لغت کی بنیاد پر اسود اور ابیض کے حوالے سے فرق کرنے کی کوشش کی، خطا کھائی کہ نہیں کھائی؟ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے کوئی ریت کی حویلی نہیں ہے کوئی پھونکے سے اس کو اڑا دے، اپنی وابستگی ائمہ دین کے ساتھ رکھو، ان کے علم کے سامنے جھک جاؤ، بس وہ حقیقی علم، صحیح علم نبوت کے صحیح وارث وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانے والے تھے۔ اور محدثین کی دو ذمہ داریاں تھیں، کتنی ذمہ داریاں تھیں؟ دو ذمہ داریاں تھیں۔ محدثین کی کتنی ذمہ داریاں تھیں؟ میں اگر مر جاتا ہوں آپ میری قبر پہ آ کے یہ بات ضرور کرنا، محدثین کی دو ذمہ داریاں تھیں۔ ایک ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کرنی، کسی کی ہمت پڑی جی قرآن و حدیث میں محدثین کے ہوتے کوئی تعریف کرتا لفظی، کوئی مثال تو دے نا دنیا میں، آج لوگ قرآن و حدیث کو مٹانے چلے ہیں نا، محدثین محافظ ہیں قرآن و حدیث کے، کوئی بتائے تو صحیح، قربان جاؤں محدثین کی دیانت پر، یہ ایک الگ موضوع ہے جو گھنٹوں کی مسافت جس کی ہے۔ امام ابو داؤد لے لیں، کوئی اور امام لے لیں، میرے 4 استادوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، کتنوں نے؟
فلاں استاد نے مجھے یہاں واو بیان کی، واو نہ بھی ہو تو حدیث کے مطلب معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دیانت علمی کا تقاضا کیا تھا؟ وہاں میرے فلاں استاد مجھے واو، ان تینوں نے واو بیان نہیں کی۔ کیوں بیان کیا؟ یہ دین اللہ کا امانت ہے ہمارے پاس، ایک واو کا بھی فرق نہیں آنے دیا، شوشے کا بھی فرق نہیں آنے دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بات پھر لمبی ہوتی، شیخ آپ نے رکا نہیں بھیجنا۔ موطا امام مالک کے اندر بخاری مسلم کی 183 حدیثیں ہیں، نہ 483، سوری کتنی؟ بخاری مسلم موطا امام مالک کتنی حدیثیں ہیں؟ 483۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ موطا امام مالک بازار سے خریدیں، بخاری مسلم کو بھی لیں، امام مالک سے آگے سند دیکھیں، وہی سند بخاری مسلم میں موجود ہوگی، وہی متن آگے موجود ہوگا، ایک شوشے کا فرق دکھا دیں۔ کتنا؟ 179 میں امام مالک کی اختلاف کے ساتھ ہے، اختلاف ہے امام مالک کی وفات میں، 179 میں وفات ہوتی ہے، امام بخاری 256 میں فوت ہوتے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 1 صدی کا فاصلہ ہے امام بخاری امام مالک کے درمیان، 1 صدی کا فاصلہ، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک شوشے کا۔ بتاؤ نہ رکھو، کوئی آئے نا منکر حدیث ہمارے سامنے موطا بھی رکھے اور بخاری مسلم کی حدیث بھی رکھے، کہتے ہیں نا یہ تو اجمی سازش ہے۔ کیسی اجمی؟ اس وقت پتہ چلے گا کہ اجمی سازش کیسی ہے۔ باتیں کرتے ہیں۔ محدثین نے حفاظت کی ہے بھائی، قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، پیرا دیا، قرآن پر حدیث پر پیرا دیا، قرآن پر حدیث پر پیرا۔ یہ فن جرح و تعدیل کا آئے ہی تب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس کا حافظہ ایسا، یہ اس کا یہ کیا شان تھی جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک ذمہ داری اس کو کماکو سمجھایا، اس پر پیرا دیا۔ دوسری ذمہ داری محدثین کی یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے معنی و مطالب و مفاہیم بیان کرنا۔ یہ کس کا کام تھا؟ محدثین نے پورا کیا کہ نہیں پورا کیا؟ کوئی ایک حدیث لاؤ جس کو محدثین نے معنی نہیں متعین کیا، بتائیں نا، جس پر حکم نہیں لگایا، یا کوئی اصول ایسے جس میں آپ حکم نہ لگا سکتے ہو۔ قرآن کی کوئی آیت لے آئیں نا ذرا، جس کی کوئی تشریح، جس کی کوئی تفسیر، جس کا بیان طبیان نہ ہوا ہو، محدثین نے نہ کیا ہو۔ میرے پاس ایک صاحب بھائی کہنے لگے محدثین تو حدیثوں کے پیچھے پڑے رہے، قرآن کا تو خیال ہی نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کو تقریب بخاری میں بھی واقعہ بیان کیا تھا۔ جب میں نے اس کو بتایا تو وہ ایسی آنکھیں اس کی کھلی رہ گئی۔ میں کہا بات تو کرو مبہوت کیوں ہو گئے آپ؟ امام بخاری پہلے مفسر تھا، بعد میں محدث ہے۔ یہ جملہ معترضہ۔ محدثین نے قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، قرآن و حدیث کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے۔ اس پہ نفسک علی سنہ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وکف اما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم۔ امام اوزاعی 157 میں فوت ہو گئے، بتا دیا اہل سنت کے عقیدے پہ ڈٹ جا، جو دین ان کو کافی ہے تجھے بھی دافی ہو جائے گا۔ بات ختم۔ دین اسلام سمجھا جا چکا ہے، قرآن و حدیث اور وحی کو سمجھا جا چکا ہے، قرآن و حدیث کا بیان ہو چکا ہے، قرآن و حدیث کے معنی متعین ہو چکے ہیں۔ اس کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ دنیا ہم پر معترض ہے، دنیا حسد کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے۔ یہ مسلک محدثین کے پیرادار کیوں ہیں؟ یہ مسلک محدثین والے کیوں ہیں؟ ہمارے سامنے لوگ کوئی بات کرتے ہیں جی اس کا کیا، میں کہ چھوڑو جی، محدثین یہ کہتے ہیں، نہیں مانتے بھی جاؤ اپنے گھر، جو نہیں مانتے تو بس بات تو محدثین کی ہے۔ علم فائق ہیں، تقوی پرہیزگاری کے امام ہیں اور بے تکلف ہیں، جس میں 3 وصف آ جائیں اس کی بات کیوں نہ مانی جائے گی؟ یہ 3 وصف تم لے آؤ، ہم ان کی بات چھوڑتے ہیں، بات ختم۔ یہ فساق و فجار، یہ دین کا مذاق اڑانے والے، یہ جہل مطلق، جہل مرکب، یہ محدثین کے سامنے آتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ اور یہاں ایک اور بات میرے بھائیوں سمجھو، آپ علماء ہیں، قرآن و حدیث کس کے ہیں؟ محدثین کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اور قرآن و حدیث کس کے ہیں؟ محدثین کے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے راوی کون ہیں؟ محدثین ہیں نا۔ یہ سندیں کن کی ہیں؟ محدثین کی ہیں۔ یہ متن کن کا ذکر کردہ ہے؟ محدثین کا ہے۔ تو معنی جو ہے وہ کس کا؟ آپ اندازہ لگا لیں
کہ حدیث محدثین کی معنی میں اس کو پہنا دوں، یہ کوئی انصاف ہے؟ اب بات تو نہیں سمجھے؟ مجھے حق کس نے دیا بتائیں؟ ہاں سندے گڑوں، حدیثیں گڑوں محدثین کے مقابلے سے لوگوں نے کیا۔ روافظ نہیں دیکھتے پورا دین گاڑ لیا محدثین کے مقابلے میں، جھوٹی جھوٹی سندیں، جھوٹی جھوٹے متن لگا دیے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی کتاب الآثار ہے، یہ کس کی جی؟ یہ محمد حسن شیبانی صاحب کی، ابو یوسف صاحب کی، یہ کتاب الحجہ علی اہل المدینہ ہے جی۔ سند کیا ہے؟ ابو یوسف کا بیٹا کوئی پتہ نہیں کون، ابو یوسف جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف، عن ابی حنیفہ، امام حنیفہ سے روایت کرتے ہیں وہ، اور وہ حماد بن ابی سلیمان سے، وہ ابراہیم نخعی سے، عبداللہ بن مسعود سے۔ سند کا انقطاع بھی، اختلاط بھی، تذیب بھی، کس بھی، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ایک سند کے اندر، جھوٹے متن گاڑ کر محدثین دیکھتے بھی نہیں تھے، التفات ہی نہیں کرتے تھے ان کی کتابوں کی طرف۔ آپ اپنے سر فخر سے بلند کریں، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باقی رکھا ہے تو محدثین کے واسطے اور ان کے علم کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اس علم کے آپ وارث ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، بالکل مطمئن رہیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی پریشانی نہیں۔ میں بیان کرتا رہتا ہوں، ایک دن میں نا بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ نبی پاک جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں۔ اچھا جی، دلیل اس نے آیت پڑھی؟ میں کہا نہیں یار دلیل تو نہیں، کوئی دلیل پیش کریں۔ کہ نہیں قرآن نہیں مانتے؟ میں قرآن تو مانتا ہوں، اہل حدیث جو ہوا۔ اس نے ایک حدیث سنائی، میں نے کہا نہیں۔ کہتے حدیث نہیں مانتے؟ مانتا ہوں۔ میں نے کب انکار کیا، لیکن آپ دلیل پہ، کہ دلیل پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ قرآن حدیث صحابہ نے سمجھا تھا؟ جی بالکل سمجھا تھا، تابعین نے، تبع تابعین، ائمہ دین نے۔ آج جو آپ آیات پیش کر رہے ہیں یہ محدثین کے علم میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ کہ جی آئی تھی۔ انہوں نے کیا معنی بیان کیا؟ کہ وہ تو نہیں پتہ۔ میں کہ یہ معنی کس کا ہے؟ میرا ہے۔ میں کہ آپ نے گھر لے جائے اس کو۔ آپ ایک صحابی بیان کریں، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک محدث اہل سنت کا بڑا امام، اس کا نام پیش کرے جو کہتا ہے نبی یعلم الغیب، تو سچا میں جھوٹا، تیرا علم مبارک اور میرا غیر مبارک۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ تو نہیں پیش کر سکا۔ ہوا کیا؟ میں نے کہا مجھے اجازت ہے۔ میں نے کہا بخاری میں عائشہ فرما جو کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ میں کہا فتویٰ سن لیا نا آپ نے، اگلی بار نہ کرنا۔ میں کہا عائشہ کو یہ آیات نہیں پتہ تھی۔ اللہ کے بندو، مراد رسول کو سمجھنے والے اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین سمجھا جا چکا ہے۔ یہ لوگ ویسے بھول بھلائیوں میں ہے کہ میں اپنے علم کی بلبوتے میں کسی آیت اور حدیث کا معنی بیان کروں، خائن بنوں، جاہل بنوں، ظالم بنوں، نا انصاف بنوں۔ محدثین پر میرا اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سوچے تو صحیح نا، ان کا منع ہی صحیح نہیں تھا، وہ دیانت والے نہیں تھے، وہ تقوی پرہیزگاری والے نہیں تھے۔ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو مسلک محدثین چھوڑنے کی؟ ہمارا دعویٰ ہے، کیس ہے تم پر، دنیا کی کسی عدالت میں ہمیں لے جاؤ، آخرت میں بھی یہ ہمارا کیس ہوگا۔ کیوں چھوڑا مسلک محدثین لوگوں نے؟ کیا خامی تھی اس کے اندر؟ کیا تمہاری ضرورت تھی جو مسلک محدثین پوری نہیں کرتا تھا؟ کوئی بات تو کرو نا، انصاف کی بات کرو۔ قرآن و حدیث کا جتنے معانی اور مطالب و مفاہیم ہیں محدثین نے ان کو سمجھا اور ان پر عمل بھی کیا۔ اسلامی عقائد کو ایسے الگ کر دیا، اعمال کو ایسے الگ کر دیا، ایک ایک حدیث کے بارے میں یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ایک ایک راوی پر حکم لگا دیا، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ ہر علم بدرجہ اتم خوبیوں کے ساتھ محدثین وہ علم وہ جانتے تھے۔ امام بخاری اصول فقہ کے قواعد نہیں ذکر کرتے، اہل لغت کا علم نہیں ذکر کرتے، فقہا کے اجتہادات ذکر نہیں کرتے۔ تقدیر تو اللہ کا راز ہے، اس کا تو منکر کافر ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد جواب لکھا۔ کیا جواب لکھا؟ کوئی کتاب لکھی ہوگی نا، ہیں جی؟ کوئی قدریوں کے خلاف کتاب لکھ دی، کیا لکھا ہوگا؟ کوئی آیات 20-30 لکھ دی ہوں گی، بنا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر ہے، تقدیر کا اس بات ہے، تقدیر ہے۔ کوئی کیا ہوگا ایسے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ۔ یہ قرآن جو آج تم نے تقدیر کے رد میں پیش کیا ہے، یہ تو اسلاف امت نے بھی پڑھا۔ وہ یہی قرآن پڑھ کر ان آیات کو پڑھنے کے بعد تقدیر کے قائل اور تم منکر، وہ حق پہ تم جھوٹے۔ بات ختم ہو گئی، قصہ تمام۔ اعتماد کس پر؟ محدثین پر۔ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو خوارج کافر، خوارج کی بہت ساری اقسام انواع ہیں۔
بڑا ظالم گروہ گزرا ہے. علی رضی اللہ کافر کہتا تھا, کہتا ہے علی کافر ہے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ. علی رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بڑے زیرک انسان تھے, کمال کا اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جواب دیں. جواب کیسے دینا ہے؟ ایک مناظر تلاش کرو. مناظر ایک ہی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عباس, ترجمان قرآن, اہل بیت کا عالم ہے, اہل بیت کا عالم عبداللہ بن عباس. اللہ معلم و تعویل ہے, اللہ تفسیر سکھا دے ان کو. گئے, کہتے ہیں میں یہ کیا مناظرہ. پھر یہ بھی سوچے ذرا آپ, یہ مستدرک حاکم میں اور معجم کبیر طبرانی میں صحیح سند سے واقعہ مذکور ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا تم غلط ہو تم صحیح ہو, اس آیت کا یہ معنی بنتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہ ایس پڑھو وہ پڑھو, علی بیچارے ایسے ہیں, ان کی یہ خدمات, ان کا یہ اسلام, ان کا یہ دین. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں کی. بھائی دیکھو میں مہاجرین و انصار کا نمائندہ ہوں. کس کا نمائندہ ہوں؟ ان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مہاجرین و انصار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے یا نہیں؟ جی پڑھتے تھے. انہوں نے اس کا کیا معنی سمجھا؟ یہی معنی جو آپ بیان کرتے ہو یا کوئی اور معنی؟ کتنے لوگ تھے وہ اپنے موقف سے باز آ گئے. عبداللہ بن عباس سے موقع بات کہ ہم عالم بالوحی منکم, ہم عالم بالوحی, وہ مہاجرین و انصار تم سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کو جاننے والے تھے, وہ حق پہ تم جھوٹے ہو. اعتماد کس پر کیا؟ اصحاب رسول کے علم پر کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے قد فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما, اور تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی علم کے اعتبار سے ان سے بڑھ گئے ہو. تمہارے دعوے یہ یہی مطلب ہے نا. ایک انسان کہتا ہے کہ یہ اس آیت کا معنی ہے, بس امت ساری جہر رہ گئی, یہ حق پر یہ صحیح ہے, یہ کیسے جہر رہے گی امت؟ وہ خیل شمس والی روایت ہمارے بعض بھائی جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں عدم رفع الیدین پر. مجھے ایک بندے نے پیش کی, ایسے تو جی صاحب رفع الیدین نہیں ہے. میں کہا آپ کو کس نے بتایا نہیں ہے؟ دیکھو نا حدیث. میں کہ یہ حدیث کس کی؟ ایک محدثین میں ایک محدث کا نام بتاؤ جو کہتا ہے اس سے ثابت رفع الیدین نہیں ہے. نہیں جی نہیں جی, انہوں نے تو یہ نہیں کہا. میں کہ چھوڑ یار, یہی نہ کیا کرو اللہ کے لیے. بس ہمارا عافیت تو سی ہوا تو تسی تو آکھو آجی بات, ہاں جی فلانے آکھے ہوں آکھا فلانے انج لکھا فلانے لکھا. نہیں بھائی نہیں, اسی بیٹھے چپ کر کے بیٹھے ہیں بس. صحابہ سے پوچھیں گے, تابعین تبع تابعین ائمہ دین سے پوچھیں گے, جو وہ فرمائیں گے وہ اکثر آنکھوں پہ. ہم نے اپنے آپ کو سپردگی کی, ہم نے سپردگی کی, ان کے حوالے کر دیا. اے امت کے خیار, اے اسلاف امت, ہم آپ کی ہستیوں پر, آپ کے علم پر بھرپور بھروسہ کرتے ہیں. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ محدثین اعظام پر بھروسہ کرنا ہے. اب یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے امت کے اندر, بڑی لے دے ہوتی ہے تقلید کے حوالے سے. جی تقلید ضروری ہوتی ہے, تقلید کی کس میں بیان کریں گے, یہ فلاں تقلید ہے, یہ فلاں تقلید ہے. چلو جو بھی ہے, ہمیں سے کیا غرض ہے. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مزے کا خیز ان کا عمل, ان کا علم کہاں سے آ گیا؟ تف ہے ایسے علم پر, تف. پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں صدی تک ایک عالم بتائیں جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے تقلید کا ثبوت پیش کرتا تھا. ظلم نہیں ہو گیا سمجھ میں؟ کوئی عالم نہیں گزرا, کسی میں قرآن فہمی نہیں تھی, کوئی اللہ کی مراد کو نہیں سمجھا. اتنا اہم اور مسئلہ تقلید کا جو قرآن سے ثابت ہو, وہ اس کی مذمت کریں, تقلید کی اس کی نفی کریں, لوگوں کو روکیں تقلید سے بچو, لا تقلدوا دینکم الرجال کی باتیں کریں. سوچیں, حیرانی والی بات ہے, تم نے تقلید کہاں سے گھڑ لی؟ چلو تم تو متکلمین ہو, تم تو اہل کلام, اہل سنت تم نہیں ہو. اللہ کی توحید میں جتنا غضب ان لوگوں نے ڈھایا ہے, ان متکلمین نے, اللہ کی پناہ جی, بہت ظلم کیا ان لوگوں نے. عقیدہ توحید کو بہت زیادہ انہوں نے بہت پریشان کر دیا ہے. اللہ کی صفات, اللہ کے ناموں میں یہ انتہائی گمراہ پرلے درجے کے جامعہ ہیں, یہ پرلے درجے کے جامعہ. یہ لوگ مذاق کرتے ہیں اللہ کی آیات کا, بڑے علامہ فہامہ بنے پھرتے ہیں. جی آیت لاؤ, میں اس کا معنی, یہ ہمارے فلاں عالم نے معنی کیا, لے جو اپنے علم کو. یہ علم نہیں ہے, یہ ضلالت ہے.
علم کون سا ہے؟ وہ جو خالص چشمہ بہ رہا ہے اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل سنت، ان سے ہم نے دین سیکھنا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ریکارڈنگ کی، میں نے کہا کہ 1000 آیات، کتنی آیات؟ 1000 آیات، ہر ایک آیت سے ایک وہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے، ایک ایک آیت بول بول کر کہتی ہے یہ مسئلہ سے ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، ثابت۔ کتنی آیات سے؟ 1000 آیات سے۔ میں پیچھے چلا جاؤں گا، وہ آیت پیش کروں گا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مفسرین پر، ائمہ مجتہدین جو تھے ان پر، وہ اسے یہ مسئلہ ہی نہیں ثابت کرتے۔ میں کہوں گا کہ قرآن حق ہے اور میں خطا پہ ہوں۔ اگر ان 1000 آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا، اول حقدار تھے کون؟ ائمہ دین اسلاف امت۔ اگر انہوں نے نہیں ثابت کیا تو یہ میری غلطی ہے، یہ علم نہیں، علم ان کے پاس تھا، حقیقی علم ان کے پاس تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کہ جناب سورج کو دیا دکھاؤں؟ مجھے کوئی حق حاصل ہے؟ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب ایک عافیت کی بات کرتے ہیں، مسلک محدثین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلک محدثین کو جب تک نہیں سمجھیں گے، دین کا بجا طور پر آپ دفاع نہیں کر پائیں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، یہ ملحدین، یہ بے دین، یہ اہل زلال، یہ اہل بدع، یہ آپ کا پیچھا کریں گے۔ امام وقی کا ایک قول یاد آ گیا، کہتے ہیں حدیث پڑھا کرو، فقہ الحدیث سے ہی آپ ان گمراہوں کا رد کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہیں نا بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے فقیہ ہوتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اصل بات طرف آتے ہیں۔ ہمارے کچھ مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں، اتفاق، میری طرف توجہ دیں۔ شاہ صاحب کو پہلے نہیں دیکھا آپ نے صاحب؟ ہاں جی بیٹا توجہ دینا۔ کچھ مسائل ہیں جو اجماعی ہیں۔ کون سے مسائل ہیں؟ جن پر امت مسلمہ کا، ائمہ اہل سنت کا، محدثین کا اتفاق ہو گیا۔ اجماع امت کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے اجماع کبھی قرآن و حدیث کے خلاف ہو سکتا، جب قرآن و حدیث کے خلاف کبھی اجماع نہ دنیا میں ہوا نہ ہوگا، جس کی کوئی نظیر ہی نہیں، تو چھوڑنے کی وجہ جب ہوگا قرآن و سنت کے موافق اجماع ہوگا، کبھی قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو لہذا اجماع کو لیں گے۔ اگر کوئی عالم لا علمی کی بنا پہ اجماع امت کے خلاف بات کر دیتا ہے، ہو عالم لیکن اس کے علم میں وہ اجماع نہیں آ سکا، اس کی وہ شاذ رائے ہوگی، اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو خطا کار قرار دیا جائے گا، اس کی یہ غلطی ہے۔ اجماع امت پر آپ نے آپ کو قائم رکھنا ہوگا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جی وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ غیر سبیل مومنین، جس نے سبیل مومنین سے ہٹ کر، یعنی سبیل مومنین سے جو ہٹ گیا وہ نبی پاک کا مخالف بن گیا۔ مخالفت رسول کا ثبوت سبیل مومنین سے ہٹنے کا نام ہے۔ رسول کی موافقت کرنی، اطاعت کرنی ہے، کیسے جیسے مومنوں نے کی ہے، مومنوں کے طرز اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے رسول تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی اللہ نے نہیں چھوڑا ہے۔ سبیل مومنین اصحاب رسول ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور اسلاف امت ہے، اسلاف امت ہے۔ یہ سبیل مومنین، سبیل مومنین واتبع سبیل من اناب الیہ۔ محدثین، ائمہ دین اللہ کی طرح انابت کرنے والے تھے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کے راستے، ان مومنوں کے راستے پر چلو۔ تو میرے بھائیو، اجماع امت کو نہیں چھوڑنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے رکھنا، جان دے دینی امت کے اجماع کو نہیں چھوڑنا۔ اتفاقی عقائد جو نظریات اعمال ہیں وہ۔ نمبر 2، ایک مسئلہ میں محدثین کی 2 آراء پائی جائیں۔ کتنی؟ ایک یہ موقف ہے، ایک یہ موقف ہے۔ اب مسلک اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں سے ایک موقف دلیل کی بنیاد پر اختیار کریں، ایک کو ترجیح حاصل ہوگی کس بنا پہ؟
تیسرا موقف دنیا کے سامنے پیش کرنے کے ہم مجاز، اس کا نام کیا ہے؟ مسلک اہل محدثین سے باہر نہیں نکلنا، دنیا دو ہو جائے۔ ایک موقف ہے محدث میں 3 موقف ہیں، ایک مسئلہ میں کتنے موقف ہیں؟ تینوں میں سے ایک کو دلیل کی بنا پہ ترجیح حاصل ہو جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں۔ چوتھا موقف دنیا کے سامنے لانے کے ہم مجاز، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث کے اندر بند کر دے۔ تمام تر اختلافات، تمام پریشانیوں کا حل محدثین کے مسلک اہل حدیث کے اندر موجود ہے۔ 4 موقف ہیں محدثین کے، ائمہ دین کے، ایک عالم، ایک صحابی یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ، چوتھا ایک امام یہ کہتا ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ کہتا ہے۔ چاروں میں سے ایک کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی یا ایک گروہ کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی، 5واں قول داخل کرنے کی جسارت ہم ہوں۔ بس اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی کوئی بات کرے میں محدثین سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ائمہ دین کیا کہتے تھے، ائمہ ہدا کیا کہتے تھے، بس ان سے میں پوچھ لیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی گمراہ شخص یہ کہے کہ قیامت کوئی نہیں، کوئی یہ کہے جناب فلاں چیز بھی جائز ہے، فلاں حرام ہے، اپنے منہ سے کہتا رہ جائے تو کہتا رہ جائے، آپ کہیں کہ بھائی دیکھو آپ غلط کار ہیں، یہ قرآن کی آیت اور حدیث، محدثین اس کو پڑھتے اور سمجھتے تھے، اگر اس سے یہ معنی مطلب جو آج تو پیش کرتا ہے یہ صحیح ہوتا تھا وہ بھی پیش کرتے، ان کا پیش نہ کرنا دلیل ہے وہ صحیح اور تو غلط ہے، تو باور کرا رہا اپنے رویے سے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں جو میرے پاس، میں علم میں ان سے فائق ہو گیا، یہ بذات خود تیری غلطی ہے بھائی، اس سے باز آ جا۔ بات سمجھ آتی ہے میرے بھائیوں کو کہ نہیں سمجھ آتی؟ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اپنے سچی دین پر قائم و دائم رکھے اور صحیح معنوں میں دین کا سپاہی بنائے رکھے۔ آپ دور افتاد علاقہ میں ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو فوراً کال کریں، فوراً کال کریں، استاد جی یہ مسئلہ ہے، اس کا جی حافظ صاحب کا ہے، میرا ہے، اور ساتھیوں کے موبائل آپ کے نمبر ہونے چاہیے، ادھر بیٹھے بیٹھے ہی اب 1 منٹ جی 1 منٹ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر منہ کے ساتھ لگائیں، اس کو جواب دینا شروع کر دیں۔ ایک بچہ تھا حافظ ہوا، کسی دیوبندی ادارے سے ہوا تھا، تو ادھر استاد جی کو ملنے کا قاری صاحب نے کہا بھی تسی جڑے تراویاں پڑھ دے ہو نا، یہ جڑی 8 اے کوئی نہیں، استاد جی تسی 20 یا کیسے جڑ 20 پڑھنے ہیں کتنے ہیں، اے دلیل، انہوں نے کہا اچھا استاد جی، پھٹا ہوا انہوں نے نمبر پہ فون آن کیا، استاد جی یہ دلیل، تو میں نے کہا اس کا یہ جواب ہے، ہاں جی دلیل ختم ہو گئی، اس کا استاد جی میری 8 ثابت ہو گئی، تھوڑی ابھی اڑ گئی، میرے آنے نے ایک فائدہ تو ہو گیا ادھر۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، جرأت و بہادری کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی فراست اور فہم کے مطابق چلنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ حق پرست ہیں، حق والے ہیں، محدثین کے مسلک کو قبول کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ آپ ایک ایک عمل پتہ دے، آپ خیر والے انسان ہیں، جذبات پر قابو رکھنا ہے، سختی نہیں کرنی اور علم کی بات کرنی ہے، جہالت کی بات نہیں کرنی۔ بسا اوقات ایک موقع ہوتا ہے بات کرنے کے انسان نہیں کرتا، وہ بات اس موقع بعد نقصان اٹھاتا ہے۔ بسا اوقات بات نہیں کرنی ہوتی، کر کے اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ معاملہ فہم، معاملہ شناس بنے، زمانہ کیا کہتا ہے اور کیسے اس مطابق اپنے آپ کو چلائیں۔ یہ باتیں لمبی ہو گئیں، اصل میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ ضروری گزارشات پیش کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ ہم نے سمجھا اس میں عمل کی توفیق دے، اللہ سچے دین پر قائم و دائم رکھے۔ معذرت شیخ صاحب آپ سے، شیخ صاحب نے مشارکہ دیا، اس میں کیا ہے پتہ نہیں نا۔